السلام علیکم۔ ڈیلی گرل اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان کر دیا گیا۔ ہفتے کو متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کووڈ-19 کرونا وائرس کے 289 کیسز کے ساتھ 469 صحت یابیوں کی اطلاع دی۔ اضافی 46,000 ٹیسٹوں کے ذریعے نئے کیسز کی تصدیق کی گئی، جبکہ محاپ نے بھی آج ایک نئی ہلاکت کی اطلاع دی، جس سے تعداد 338 ہو گئی۔ 18 جولائی تک کیسز کی مجموعی تعداد 7,456 ہے، جبکہ صحت یابیاں 48,917 ہیں۔ وزٹ ویزا والوں کی پریشانی ختم، امیگریشن کے حوالے سے نیا اعلان سامنے آ گیا۔ رہائشیوں کے ویزا ہولڈرز کو ویزوں کی تجدید کروانے کے لیے مزید 1 ماہ کی مہلت مل گئی۔ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن تارکین کے ویزے 1 مارچ سے پہلے ایکسپائر ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہیں تو 11 اگست کے بعد مزید 1 ماہ کی مہلت حاصل کرنے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سے قبل تارکین وطن کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ 11 اگست تک اپنے ویزوں کی مدت میں توسیع کروا لیں یا پھر مملکت سے روانہ ہو جائیں، ورنہ اس ڈیڈ لائن کے بعد انہیں جرمانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایمریٹس لوٹوں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر۔ ہفتے وار رافل رواں سال کے آخر تک ملتوی کر دی گئی۔ ایمریٹس لوٹوں کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ قرآن دازی کے دوبارہ شروع ہونے کی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پلیٹ فارم میں سہولیات کو اپ گریڈ کرنے اور زیادہ گاہکوں کو ٹچ پوائنٹس کا تعارف کروانے کے لیے اسے مؤخر کیا جا رہا ہے۔ منتظمین نے مزید بتایا ہے کہ اس ہفتے کی قرآن دازی کے لیے ٹکٹ خریدنے والوں کو ان کی رقم واپس کر دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں پولیس پیٹرولز نے بھی مارس ہوپ مشن کا لوگو اپنی گاڑیوں پر سجا لیا۔ پولیس کے مطابق ان کی گاڑیوں پر موجود لوگو مریخ مشن کی لانچ پر ان کے فخر اور خوشی کا ایک مضبوط اظہار ہے۔ لوگوں میں متحدہ عرب امارات کے پرچم کی گول سرحد کے ساتھ سرخ سیارے مریخ کی تصویر موجود ہے، اور اس لوگو میں انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں ہوپ مارس مشن 2020 لکھا ہے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ عرب لوگ مارس کی جانب جا رہے ہیں، جو اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا ہوپ مارس مشن سیاروں کے درمیان عرب دنیا کا پہلا مشن ہے۔ دبئی ٹرانسپورٹ کو کورونا کا بہترین مقابلہ کرنے والا سیکٹر قرار دے دیا گیا۔ ماہرین نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ دبئی کے ٹرانسپورٹ سیکٹر نے کووڈ-19 کے وبائی مرض کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ دبئی فیوچر کونسل برائے ٹرانسپورٹیشن اور متعدد ماہرین کا کہنا ہے کہ وبائی مرض کی وجہ سے بحران کے دوران دبئی ٹرانسپورٹ سیکٹر نے تائیوان اور سنگاپور جیسے دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح برتاؤ کیا۔ اجلاس میں کورونا کو لے کر مستقبل میں اپنائی جانے والی حکمت عملی پر بھی غور و فکر کیا گیا۔ دبئی میں 60 ڈاکوؤں نے خود کو پولیس اہلکار بتا کر دن دہاڑے منی ایکسچینج اہلکاروں سے لاکھوں درہم لوٹ لیے۔ ڈاکوؤں نے دن دہاڑے سڑک پر جاتی منی ایکسچینج کی وین کو روکا اور 7,30,000 درہم لے کر فرار ہو گئے۔ منی ایکسچینج وین میں موجود ایک 43 سالہ ملازم نے بتایا کہ ہم گاڑی میں پیسوں کا بیگ لے کر اس شخص کے گھر جا رہے تھے کہ اچانک 2 گاڑیوں نے ہمیں سامنے آ کر روک لیا۔ ایک شخص نے اپنا بیج لہرایا اور خود کو پولیس اہلکار ظاہر کیا۔ ان افراد نے ہم سے پیسوں کے بیگ لیے اور اپنے پیچھے المراقبت پولیس اسٹیشن آنے کو کہا، لیکن خود بھاگ نکلے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے سارے پیسے ریکور کر لیے۔ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کی جانب سے مریخ مشن لانچ کرنے والی ٹیموں کو خصوصی شاباش۔ عرب دنیا کا پہلا بین الاقوامی مشن شروع کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے والی ٹیموں کو شاہی خاندان کی طرف سے خوب سراہا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر نے کنٹرول روم اور جاپان میں ٹیموں کو ویڈیو لنک کے ذریعے شاباش دی اور حوصلہ بڑھایا۔ مریخ مشن 20 جولائی سن 2020 کو متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق صبح 1:58 پر لانچ کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہونے کا امکان ہے۔
سعودی عرب کے ماہرین فلکیات نے پیش گوئی کی ہے کہ ذی الحج کے چاند کی پیدائش پیر کے روز ہوگی اور منگل کو غروب آفتاب کے بعد چاند آسمان پر نمودار ہوگا۔ ماہرین کی پیش گوئی کے حساب سے یکم ذی الحج 22 جولائی بروز بدھ کو ہوگی، جبکہ عرفات کا دن 30 جولائی کو ہوگا۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے اسلامی سال کے آخری مہینے کا چاند دیکھنے کے لیے پیر کے روز اجلاس طلب کر رکھا ہے اور شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی ذی الحج کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ شارجہ میں سونے کا اصلی سکہ دکھا کر جعلی سکے فروخت کرنے والا گینگ سامنے آ گیا۔ سونے کے جعلی سکے فروخت کرنے پر 8 افراد کے ایک گروہ کو شارجہ میں گرفتار کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ایک گروپ اصلی سکے دکھا کر بعد میں انہیں جعلی سکے فروخت کر کے غائب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مشتبہ افراد کو پکڑنے کے لیے پولیس نے اسٹنگ آپریشن کیا۔ شارجہ پولیس نے محکمہ برائے جرائم اور تفتیش کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ابراہیم العجیل نے بتایا ہے کہ ملزمان نے اصلی سونے کا سکہ دکھا کر متاثرین کو دھوکہ دیا۔ پولیس نے ملزمان کا پتہ لگانے کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی اور ایک اسٹنگ آپریشن کے ذریعے پولیس اس گینگ کے ارکان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں مالز میں نماز کے کمرے 30% صلاحیت کے ساتھ دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ نقل مکانی پر پابندی جزوی طور پر نرم ہونے کے ساتھ اور آہستہ آہستہ معمول کی زندگی میں واپس آنے کے بعد 20 جولائی سے شاپنگ سینٹرز اور ٹاورز میں نماز کے کمرے دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ 30% گنجائش ہوگی اور احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ مسلمانوں کو نماز کے لیے ماسک اور دستانے پہننے کی ضرورت ہوگی۔ دبئی انتظامیہ کا احسن اقدام، مریضوں کو گھر میں بڑی سہولت پہنچا دی گئی۔ یہ ادویات رواں سال مارچ سے جون تک ملک بھر میں مریضوں کے گھروں تک پہنچائی جائیں گی۔ مجموعی طور پر 9,20,000 دوائیں لوگوں کو مفت فراہم کی گئیں۔ دوائی مرکز کا مقصد ملک بھر میں بزرگوں اور عوام کو مفت دوائی فراہم کرنا ہے، خاص کر ایسے مریض جنہیں باقاعدہ طور پر ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کے لیے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ادویات مارچ کے آغاز سے لے کر جون 2020 کے آخر تک ملک بھر میں مریضوں کے گھروں تک مفت پہنچائی گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔